بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز دوستوں، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع 2 منٹ میں 9 رشتے۔ ایک قاری صاحب جو ہمارے پیر بھائی اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی اور بڑے خادم تھے، مدینہ طیبہ میں ان کا گھر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کثیر الاولاد بنایا۔ ان کے 9 بیٹے ہوئے، اس کے علاوہ ماشاءاللہ انہوں نے سب کو نیکی پر لگایا۔ ہر بچہ ان کا عالم، حافظ، قاری، مفتی بنا۔ جب حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے تشریف لے گئے تو چند سالوں کے بعد ایک مرتبہ مسجد نبوی میں میرے سامنے قاری صاحب تشریف لائے۔ چہرے پر بہت ہی افسردگی کے آثار نظر آتے تھے۔ میں نے پوچھا، قاری صاحب خیر تو ہے؟ کہنے لگے، آج بہت پریشان ہوں۔ میں نے پوچھا، کس بات پر؟ انہوں نے کہا کہ بڑا بیٹا مفتی بن گیا، جوان ہو گیا، اور اتنی بڑی فیملی صرف 3 کمروں کے گھر میں رہتی ہے، اب اس کی شادی کرنی ہے۔ ہمارے پاس کوئی کمرہ نہیں کہ اس بچے کو شادی کر کے وہ کمرہ دے دیں۔ سعودی میں شادی کا خرچہ لڑکے والوں کے بجائے لڑکے والے کو کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں تو لڑکی والے جہیز بنائے، خرچ کرے، ہر قسم کا بوجھ اٹھائے۔ اسی وجہ سے بچے کی پیدائش سے بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہاں الٹا معاملہ ہے، لڑکی والوں کو خرچ نہیں کرنا پڑتا، تمام خرچہ لڑکے والے اٹھاتے ہیں۔ تو کہنے لگے، ہم اس ملک میں شادی کا پورا خرچہ کہاں سے اٹھائیں؟ میری تو تنخواہ اتنی کہ مشکل سے گھر کی دال روٹی مل جاتی ہے، اس سے زیادہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ عجیب اتفاق کہ آج میرا ایک دوست آیا اور اس نے مجھے آ کر بہت جلی کٹی سنائی۔ اس نے کہا، بڑے مولوی بنے پھرتے ہو، کیا کیا تم نے؟ تمہاری مت ماری گئی، تم 2 کو ملا بنا دیتے، خوش ہو جاتے۔ اس کے علاوہ کسی کو انجینئر بناتے، کسی کو ڈاکٹر بناتے، کسی کو بزنس مین بناتے، تو آج یہ بچے کمانے والے ہوتے، تمہارا بوجھ اٹھاتے۔ تم جیسا بھی کوئی بیوقوف ہوگا کہ سب کو ملا مولوی بنا دیا۔ اب نہ یہ کما سکتے ہیں، نہ خود کھا سکتے ہیں، نہ تمہیں کھلا سکتے ہیں، اب بیٹھ کر رو۔ وہ میرا بچپن کا دوست تھا، اتنا اس نے میرا دل توڑا کہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ شاید میں کوئی بڑا جرم کر بیٹھا۔ اس نے کہا، اب جاؤ تلاش کرو اپنے بیٹے کے لیے رشتے، جوتیاں چٹخا چٹخا کر بھی بیٹھ جاؤ گے تو بھی رشتہ نہیں ملے گا۔ تو اس کی باتوں سے میں زیادہ ڈپریشن میں آ گیا، لہٰذا آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے کا معاملہ آسان کر دے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم سرکار کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آئیے آپ بھی چلیے، دعا کر دیجیے۔ ہم لوگ گئے، سلام پڑھا، دعا کی۔ اگلے دن مسجد نبوی میں عشاء کی نماز پڑھ کر بیٹھے تھے کہ قاری صاحب مٹھائی کا ایک ڈبہ لے کر مسکراتے ہوئے تشریف لائے۔ ہم نے پوچھا، قاری صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگے، بس اللہ کی عجیب رحمت ہوئی۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ ہمیں پتہ چلا کہ ایک پاکستانی انجینئر تھے جو ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے۔ ان کے گھر میں بیٹی جوان ہے جو پڑھی لکھی، خوبصورت، خوب سیرت، بہت ہی اچھی بچی ہے۔ کسی کے بتانے پر میں اپنی بیوی کو لے کر ان کے گھر گیا۔ جب میری بیوی ان کے گھر گئی تو 2 منٹ کے اندر اس نے پیغام بھیجا کہ میں آپ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ میرا دل گھبرا گیا۔
کہ انہوں نے میری بیوی کو نکال دیا کیا یا نہیں میں جواب دے دیا کیا۔ میں اپنی بیوی سے ملا، پوچھا کیا ہوا؟ میری بیوی کا سانس پھولا ہوا تھا، کہنے لگی ہو گیا ہو گیا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی سب ہو گیا سب ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ کی بندی بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ اپنے سانس پر قابو پاتے ہوئے کہنے لگی کہ بات یہ ہے کہ اتنی خوبصورت بچی ہے کہ میں کبھی زندگی میں تصور نہیں کر سکتی تھی۔ جب اس کی ماں سے بات کی تو ماں نے کہا کہ میرا خاوند دیندار تھا اور اس نے مجھے وصیت کی تھی کہ ہر بیٹے کا رشتہ میں کسی دیندار عالم سے کروں۔ چونکہ میرے خاوند کی وصیت ہے اس لیے میں تو کسی عالم سے ہی کروں گی۔ کہنے لگی کہ ایک بات اور بتاؤں؟ میں نے کہا بتاؤ، پھر خاموش ہو گئی۔ میں نے پوچھا بتاتی کیوں نہیں؟ کہنے لگی الحمدللہ ہمارے 9 بیٹے ہیں اور اس کی بھی 9 بیٹیاں ہیں، اور ہر بیٹی ہمارے بیٹے سے 2 سال چھوٹی ہے۔ میں نے 9 کی منگنی کر دی، ایک بڑا ہوگا ہم ان کی شادی کریں گے، اگلے بڑے ہوں گے ان کی شادی کریں گے۔ میں آج 2 منٹ میں 9 بچوں کی منگنی کر کے آ گئی۔ دیکھا آپ نے، اللہ پاک جب نیک لوگوں کی سرپرستی اور ذمہ داری لیتے ہیں تو کس طرح کام بنا دیتے ہیں، اور جب خدا کی مدد نہیں ہوتی تو ایک ہی بیٹی کیوں نہ ہو مگر اس کا رشتہ نہیں آتا۔ اس وقت ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے یہ ماں باپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں حضرت کیا کرے، ہمارے ہاں آنسو نہیں تھمتے، ہم میاں بیوی چھپ چھپ کے روتے ہیں۔ بیٹی کا رشتہ مصیبت بن جاتا ہے، لیکن جب اللہ کی مدد آتی ہے تو چند منٹ میں 9 بچوں کے رشتے طے ہو جاتے ہیں، اور اللہ پاک وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ کا مشاہدہ کرا دیتے ہیں کہ اللہ تعالی نیک کاروں کا سرپرست ہے۔ پیارے عزیز دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس واقعے کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے لائک کرے، کمنٹ کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے تاکہ وہ بھی اس واقعے سے مستفید ہو سکے، اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اسی کے ساتھ اگلے ویڈیو تک دے اجازت، تب تک کے لیے فی امان اللہ، وما علینا الا البلاغ۔